پھینک دیتی۔ وہ بیچارہ یہی سمجھتا تھا کہ شاید گھر میں سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کہ روٹی پانی کے ساتھ کھانی پڑ رہی ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خود بہت ہی اچھا کھانا کھاتی ہے۔ بس وہ بیوی کے لہجے سے سمجھ چکا تھا، اس کی وجہ سے لگتا ہے میرا باپ گھر سے گیا ہے۔ میرا باپ تو گھر میں رہ کر عبادت کرتا تھا، اس کی عبادت کی وجہ سے ہمارے گھر میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہوئی تھی۔ جب سے میرا باپ گھر سے چلا گیا تو رونق بھی چلی گئی۔ وہ باپ کی وجہ سے گھر سے باہر رہنے لگا، وہ بھی بکریوں کا بیپار کرنے لگا، اس لیے وہ کئی دن گھر نہیں آتا تھا۔ ایک دن وہ کسی علاقے میں بیپاری کے پاس گیا بکریاں لے کر۔ جب گیا اس بیپاری کے پاس خوبصورت بکریاں دیکھی۔ وہ بکریاں بالکل ایسی تھی جو کبھی اس کے باپ کے پاس ہوا کرتی تھی۔ ابھی وہ دونوں بیپاری باتیں کر رہے تھے، اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جو کہ باہر سے کافی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کو مسجد کی طرح سجایا ہو۔ وہ بکریوں کا سودا طے کر رہا تھا۔ وہ آدمی سے کہنے لگا، اس جھونپڑی میں کیا کوئی رہتا ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا، جی ہاں، اس جھونپڑی میں بہت ہی خاص اور نیک اللہ کے ولی رہتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں اللہ نے بہت شفا رکھ دی ہے۔ ان کے قدموں میں اللہ نے بہت ہی برکت رکھی ہے کہ وہ اس جھونپڑی میں آئے ہیں۔ یہ گھر برکت والا ہو چکا ہے، لوگ تو ان سے ملنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، کیا میں ان بزرگ سے مل سکتا ہوں، کیونکہ میں ان سے ملنے کے لیے بےتاب ہو رہا ہوں۔ وہ آدمی کہنے لگا، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ اس وقت ان کی خاص عبادت کا ٹائم ہے، آپ عصر کی نماز کے بعد آ جانا۔ وہ ان سے ملنے کے لیے باہر درخت کے نیچے بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ تب تک اس آدمی نے کافی مہمان نوازی کی۔ تھوڑی دیر بعد عصر کی اذان ہوئی، ان دونوں نے بھی عصر کی نماز ادا کی اور دوبارہ اسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ جھونپڑی کا دروازہ کھلا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جب کافی عرصے کے بعد اپنے باپ کو دیکھا، جب اس نے دیکھا کہ یہ تو میرا بابا ہے، وہ اللہ والا لکڑہارا بھی اپنے بیٹے کی طرف لپکا اور پھر دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو گلے لگا کر رونے لگے۔ وہ آدمی ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے باپ سے کہنے لگا، بابا، آپ کو ملنے کے لیے میں مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہوں، جیسے مچھلی بنا پانی کے تڑپتی ہے۔ وہ اللہ والا بزرگ بھی کہنے لگا، بیٹا، میں بھی تم سے ملنے کے لیے بےتاب تھا، مگر میں کیا کرتا، میری مجبوری تھی، ادھر میں اپنی عبادت ٹھیک سے نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ آدمی ان کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اللہ والے بزرگ نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ حیران ہوا، آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ آپ کا ایک بیٹا بھی ہے؟ وہ اس آدمی کو لے کر ایک الگ جگہ پر گئے اور کہنے لگے، میں جب عبادت کرتا تھا، میری بہو مجھے عبادت کرنے نہیں دیتی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بیٹے کا گھر خراب ہو اور میری عبادت میں خلل آئے، اس لیے میں گھر چھوڑ کر واپس آ گیا تھا۔ پھر وہ اللہ والا لکڑہارا اپنے بیٹے کے پاس آیا اور کہنے لگا، بیٹا، تمہارا جب دل کرے تم مجھ سے ملنے آ سکتے ہو۔ بیٹا کہنے لگا، نہیں بابا جان، میں نے آپ کو کہاں کہاں تلاش نہیں کیا، آپ کے بغیر گھر میں کوئی رونق نہیں اور نہ ہی میرا دل لگتا ہے، مجھے وہ گھر آپ کے بنا قبرستان لگتا ہے۔ بابا جان، جس گھر میں والدین کا سایہ نہ ہو وہ گھر نہیں رہتا بلکہ قبرستان بن جاتا ہے۔ وہ بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا اور ایک باپ اپنے بچے کی ضد پوری کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔
اب جب لکڑہارا وہاں سے جانے لگا تو وہ آدمی اور اس کی بہن اور اس کا بیٹا رو رہے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے اللہ والے وہاں سے جائیں، مگر وہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بیٹے کے ساتھ چل پڑے۔ ان کا بیٹا خود بھی اپنے گھر میں کافی دن سے نہیں آیا تھا۔ جب کافی دن بعد اس نے اپنے گھر میں دستک دی تو اس کی بیوی دوڑی ہوئی دروازہ کھولنے کے لیے آئی تو پوچھنے لگی کہ کون ہے؟ اس کے شوہر نے کہا دروازہ کھولو، میں ہوں۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی حیرت سے آنکھیں کھل گئی۔ وہ حیران ہو گئی کہ اتنے عرصے کے بعد یہ بڈھا واپس آ گیا، ہمارا جینا حرام کر دے گا۔ اب وہ لکڑہارا اپنی بہو کا چہرہ دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ یہ میرے آنے پر خوش نہیں ہے۔ اس کی بہو بنا سلام کیے اندر چلی گئی۔ شام کا کھانا کھانے لگے تو بیٹا اپنے باپ کو بلانے کے لیے اندر جانے لگا۔ اس کی بہو کہنے لگی رہنے دیں، ان کو آرام کرنے دیں، میں ان کا کھانا ان کو کمرے میں دے آؤں گی تاکہ وہ آرام سے کھا سکیں۔ وہ کہنے لگا نہیں، آج بابا جان ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے، کافی عرصے سے انہوں نے ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ وہ منہ لٹکاتی ہوئی کھانا کھانے لگی۔ وہ اپنے باپ کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ وہ دونوں باپ بیٹا بہت مزے اور خوشی سے کھانا کھا رہے تھے، تبھی ان کی بہو اپنا خون جلا رہی تھی۔ لیکن لکڑہارے کی روٹین تو وہی تھی، رات کو عشاء کی نماز کے بعد کافی دیر تک وہ عبادت میں لگا رہتا اور تہجد پڑھتا، صبح کی نماز پڑھتا، سورج نکلنے تک قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا۔ وہ خاموشی سے یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی کیونکہ اس وقت اس کا شوہر گھر میں موجود تھا۔ جب اس کا شوہر گھر سے باہر چلا گیا تو سیدھا وہ لکڑہارے کے کمرے میں گئی اور جا کر اس کی چارپائی کو زور سے اپنے پاؤں کے ساتھ جھٹک رہی تھی۔ کہنے لگی اٹھ اور صفائی کر، کہاں سے آ گیا تو روٹیاں توڑنے کے لیے؟ ہم تو پہلے بھوک سے مر رہے ہیں، میں تو سوچ رہی تھی کہ کہیں تو مر گیا ہوگا ڈوب کر۔ وہ لکڑہارا بیچارہ ہمیشہ کی طرح اٹھ کر چپ چاپ صفائی کرنے لگا، برتن دھوئے، اس کے بعد سارے کپڑے دھوئے، پھر اپنے کمرے کی صفائی کر رہا تھا۔ ان کا بیٹا آ گیا۔ جب بیٹے نے دیکھا کہ میرا باپ صفائی کر رہا ہے تو کہنے لگا بابا آپ کو کیا ضرورت ہے کام کرنے کی، یہ سب تو آپ کی بہو کر دے گی، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سن کر بہو دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی آپ نہ کریں بابا، یہ سب کر کے آپ ہمیں شرمندہ کرتے ہیں، میں سب کر لوں گی، بس آپ آرام کریں، اب آپ کی آرام کرنے کی عمر ہے۔ اب پھر ان کی وہی زندگی شروع ہو چکی تھی، صبح روز کام کرنا، نماز کے لیے کوتاہی ہو جانا، کبھی نماز چھوٹ جانا۔ وہ بہو اللہ والے لکڑہارے کو عبادت کرتا دیکھ کر بہت چڑھتی تھی۔ بس ایسے ہی ان کی زندگی چل رہی تھی۔ ایک دن کافی زیادہ دھوپ تھی، سسر دھوپ میں برتن صاف کر رہا تھا۔ برتن صاف کرتے ہوئے اچانک باہر کا دروازہ کھلا اور اندر ایک لڑکی داخل ہوئی۔ وہی لڑکی تھی جس کے پاس یہ بزرگ رہ کر آئے تھے اور ان کو اللہ کا دین سکھا رہے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ لکڑہارا برتن دھو رہا ہے تو کہنے لگی آپ برتن کیوں دھو رہے ہیں؟ آپ کی بہو کہاں ہے؟ جب لکڑہارے نے اس لڑکی کو دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہوا، کہنے لگا بیٹی میرے بہو کے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں برتن صاف کر دیتا ہوں، گندے برتن پڑے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے تھے، تم بتاؤ کیسی ہو؟ وہ کہنے لگی بابا میں تو ٹھیک ہوں، میرا اپنے گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا، جب سے آپ اس گھر سے آئے ہو ہمارا تو دل ہی نہیں لگتا، بھائی بھی آپ کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں اور آپ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ وہ لڑکی بھی لکڑہارے کو اپنے باپ جیسا ہی سمجھتی تھی کیونکہ اس لڑکی کو بھی اللہ کی عبادت کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ یہ لڑکی لکڑہارے سے بہت زیادہ دین کی تعلیم سیکھ چکی تھی۔ جب یہ لڑکی لکڑہارے سے ملتی تو اس کو لکڑہارے میں اپنا باپ نظر آتا، ان جیسی شفقت ملتی، اور یہ لکڑہارا بھی اس کو اپنی بیٹی جیسی ہی محبت دیا کرتا تھا۔ اور آج جیسے ہی وہ ان کے گھر میں داخل ہوئی، ان سے ملنے کے لیے آئی تو ان کی حالت دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی
اور کہنے لگی بابا جان آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی اور آپ اتنی تیز دھوپ میں برتن کیوں دھو رہے ہیں؟ چلیں چھوڑیں یہ کام میں خود کر لوں گی۔ وہ لڑکی لکڑہارے کو ان کے کمرے میں لے گئی۔ اسی وقت ان کا بیٹا وہاں آ گیا۔ وہ اسے کہنے لگا یہ بابا جان کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ اس کی بیوی کہنے لگی مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے۔ ان دونوں میاں بیوی نے آ کر دیکھا بابا جان کس سے باتیں کر رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر وہ لڑکی کھڑی ہو گئی۔ وہ لڑکی فل حجاب میں تھی۔ اس لڑکی نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر لکڑہارے کا بیٹا اپنی بیوی کو سب کچھ بتانے لگا، کیونکہ لکڑہارے نے اپنے بیٹے کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ اب تم اکیلے میرے بیٹے نہیں ہو، میری ایک اور بھی بیٹی ہے۔ وہ اپنی بیگم کو چائے کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی پردہ کرتی ہے۔ اس کی بیوی دکھاوے کے لیے کہنے لگی میں اچھا آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ دونوں باپ بیٹی مصروف ہو گئے چائے بناتے ہوئے۔ وہ منہ بگاڑ رہی تھی۔ پہلے ایک بڈھا کافی نہیں تھا، اب یہ بھی آ گئی منہ اٹھائے ہوئے۔ وہ پانی کا گلاس اس لڑکی کے لیے لے کر آئی۔ اس لڑکی نے وہ پانی لکڑہارے بزرگ کو دے دیا۔ وہ کہنے لگی بابا آپ کا تو سانس پھول رہا ہے۔ جلدی سے ان کی بہو بولی کہ نہیں بابا تو ٹھیک ہیں، بس تھوڑی سی کھانسی لگی ہے۔ یہ بابا تو خود ہی کام کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو عادت ہے، میرے آنے سے پہلے بھی تو یہ گھر کا کام خود ہی کیا کرتے تھے۔ وہ لڑکی کہنے لگی آپ اپنے گھر کا کام ان کو نہ کرنے دیا کریں۔ اگر یہ کام خود کرتے ہیں تو ان کو پکڑ کر بیٹھا دیا کریں اور ان سے بولا کرو کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کیا کریں جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی بابا آپ جانتے ہیں میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہوں۔ وہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان کو پیار دیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی بابا میرے حق میں دعا کیجئے تاکہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ آپ تو جانتے ہیں میرا مقصد صرف بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا ہے۔ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ لکڑہارا سارا دن کا تھکا ہوا تھا۔ وہ اپنے بستر پر ٹیک لگائے درود ابراہیم کی تسبیح کر رہا تھا۔ ظالم بہو ان کے کمرے میں آئی اور ان کی تسبیح چھین کر پھینک دی۔ کہنے لگی کہ باقی کے کام کون کرے گا؟ اگر تمہیں یہاں پر رہنا ہے تو کام کرنا پڑے گا۔ بڑی محبت ہے نا تمہیں اپنے بیٹے سے، بیٹے کا کام بھی کیا کرو۔ وہ اپنی بہو کو کہنے لگا بیٹا جو کچھ کہنا ہے مجھے کہا کرو، میرا جائے نماز اور میری تسبیح مت پھینکا کرو، اتنا ظلم مت کرو، ایسا کام اللہ کو پسند نہیں۔ وہ بیچارہ ابھی کچھ بول ہی رہا تھا کہ ظالم بہو نے لکڑہارے کو پکڑ کر باہر کمرے سے دھکا دے دیا۔ کہنے لگی چل بڈھے کام کر، جتنی پھرتی سے عبادت کرتا ہے، اگر اتنی پھرتی سے کام کرے تو گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو سکتا ہے۔ وہ بیچارہ اپنی کانپتی ٹانگوں کے ساتھ اٹھا اور صحن میں جھاڑو دینے لگا۔ کچا صحن ہونے کی وجہ سے کافی مٹی اڑ رہی تھی۔ اب اس مٹی کے اڑنے کی وجہ سے لکڑہارے کو کھانسی آنے لگی۔ کھانستے کھانستے کافی دیر وہ صحن میں بیٹھا رہا، مگر ظالم بہو کو اس پر ذرا ترس نہ آیا۔ کہنے لگی چل بڈھے جلدی کام کر، اتنا کام پڑا ہے۔ ان کی بہو کام نہ ہونے کے باوجود بھی جان بوجھ کر ان کو کام پر لگائے رکھتی۔ آج اس لکڑہارے بزرگ نے کام بہت زیادہ کیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور ان سے کوئی نماز بھی ادا نہیں کی گئی، کیونکہ ان کی بہو ان کو نماز پڑھنے نہ دیتی تھی۔ آج وہ بہت زیادہ رو رہا تھا، مگر اس کی زبان کو اللہ کے ذکر سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ ہر وقت اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ وہ رات کو جب تھکا ہارا وضو کر کے کمرے میں جائے نماز بچھانے لگا تو جائے نماز وہاں پر نہیں تھی۔ تسبیح دیکھی تو تسبیح موجود نہ تھی، مگر لکڑہارے نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے صاف کپڑا بچھا کر نماز ادا کی اور اپنی انگلیوں پر تسبیح کرنے لگا۔
صبح ہوئی تو فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ باہر برتنوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنے برتنوں کو زور زور سے پھینک رہی تھی۔ وہ لکڑہارا قرآن کی تلاوت چھوڑ کر باہر آ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ سارے صحن میں برتن بکھرے ہوئے ہیں، کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ شاید آج ان کا بیٹا صبح بکریاں لے کر جلدی چلا گیا تھا، اس لیے آج صبح کو ہی اس کی بہو تماشا لگائے بیٹھی تھی تاکہ یہ عبادت نہ کر سکے۔ بس ان کی لمبی لمبی عبادت سے بہت چڑھتی تھی، حالانکہ یہ خود بھی تو مسلمان تھی۔ مسلمان ہونے کے باوجود ان کی عبادت سے بہت زیادہ چڑھتی تھی۔ جیسے ہی لکڑہارا اپنے کمرے کی طرف آنے لگا، ظالم بہو نے ان کے بال پکڑ کر ان کو نیچے پھینک دیا۔ جب وہ اٹھنے لگا تو اس نے اپنا جوتا ان کی داڑھی کے اوپر رکھ دیا۔ کہنے لگی، یہ بڈھا تو کبھی بھی ہماری جان نہیں چھوڑے گا، جتنا مرضی تجھ پر ظلم کر لو، اٹھو جلدی سے سب کام کرو۔ اس نے گھر کے سارے کام کیے، پھر سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ جب عبادت کرتے ہوئے اس بہو نے دیکھا تو وہ کمرے میں آئی اور اس کو جوتیوں سے پیٹنا شروع کر دیا، مگر وہ لکڑہارا اپنی تلاوت میں مصروف رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ سارے کام کر چکا ہے، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی تلاوت پوری کیے بغیر یہاں سے نہیں اٹھے گا۔ جب وہ کافی مار پیٹ کر چکی اور اس نے دیکھا کہ یہ یہاں سے ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اس نے سوچا کیوں نہ میں قرآن پاک کو ہی اپنے گھر سے نکال دوں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ استغفر اللہ۔ وہ قرآن پاک کو پھینکنے کے ارادے سے پکڑنے لگی تو اس کے ہاتھ اور پاؤں ٹیڑھے ہو گئے۔ اس کے چہرے پر عجیب طریقے سے کھال اترنا شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت ایک گدھی کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ جب اس بزرگ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو لمبی زبان ہانکتی ہوئی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لکڑہارا بے اختیار استغفر اللہ کا ورد کرتا رہا۔ ورد کرتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا تو آگے دیکھا ان کا بیٹا کھڑا تھا، یعنی کہ ان کا بیٹا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ وہ عورت گدھی بنی ہوئی اپنے شوہر کی طرف آئی۔ اس کا شوہر دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ اس کا سارا جسم گدھے جیسا ہو چکا تھا، مگر اس کا چہرہ اللہ پاک نے عورت جیسا ہی رہنے دیا۔ یہ وہی عورت تھی جو اللہ والے بزرگ کو عبادت کرنے سے روکتی تھی۔ بیٹے نے اس گدھی بنی ہوئی عورت کو گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ عورت لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی۔ اس علاقے کے بچے اس کو دیکھ کر ڈر رہے تھے۔ لوگ اس کو پکڑ کر جنگل میں چھوڑ کر آئے۔ وہاں کے جنگلی جانوروں نے اس کو نوچ نوچ کر چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ یہ بات ہندوستان کے ہر علاقے میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ جب یہ بات اس بیپاری تک پہنچی تو وہ بھائی بہن دونوں کانوں کو ہاتھ لگانے لگے اور کہنے لگے، بابا جان یہ سب کیا ہوا؟ وہ اللہ والا بزرگ کہنے لگا، بیٹا دیکھو، اگر کوئی سچا مسلمان ہو اور ایک مسلمان کو نماز پڑھتا دیکھ رہا ہو تو دوسرا مسلمان اس کو دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، مگر میری بہو ایسی نہیں تھی۔ جب بھی میں اللہ کی عبادت کرتا وہ میری عبادت سے چڑ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی سزا دی ہے اور اس کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ عورت میرے بیٹے کے لائق نہیں، میرے بیٹے کے لائق تو یہ میری نیک بیٹی ہے۔ اس لکڑہارے بزرگ نے وہ پاری کی بہن سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا۔ اب اس بیپاری کی بہن نے گھر میں ہی ایک چھوٹا سا جامعہ کھول لیا جس میں اس علاقے کے بچے دین کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، بچے حافظ قرآن بن رہے تھے۔ اب وہ لکڑہارا اپنی اس بہو سے بہت زیادہ خوش تھا اور اس کی یہ بہو لکڑہارے اللہ والے کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتی تھی۔ اب ان کا گھرانہ ایک خوشحال گھرانہ ہو چکا تھا۔ پیارے ناظرین، یہ آج کا دکھ بھرا واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
شکریہ۔